السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، اور آغاز اسلام کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں بہت سے صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک صحابی کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، دوسرے نے کہا یرحمک اللہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جس شخص کو بھی چھینک آئے اور تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور جو سننے والا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے۔ اور اس کے جواب میں جو چھینک مارنے والا ہے وہ اسے پھر دعا دے اور کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح کر دے۔ صحیح بخاری میں اس کا ریفرنس ہمیں 6224 کے حساب سے ملتا ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں آپ کی کلیئر کٹ انسٹرکشنز تھیں کہ چھینک مارنے والا بہت آہستہ خفیہ طور پہ الحمدللہ کہے اور کوئی نمازی اس کو جواب نہ دے، کیونکہ یہ نماز کا ادب ہے۔ اب یہ جو صحابی تھے انہیں یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حالت نماز میں چھینک کا جواب نہیں دینا چاہیے، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھی کو الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ ادھر باقی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کنکھیوں سے اس صحابی کو دیکھنا شروع کر دیا کہ جنہوں نے جواب دے دیا تھا چھینک کا، اور اسی دوران ہی وہی صحابی جنہوں نے یرحمک اللہ کہا تھا کہنے لگے میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ وہ تو نماز میں بولتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زور زور سے اپنی رانوں پہ مارنا شروع کر دیا۔ اب جناب انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو مجھے خاموش کرانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا وہ وقتی طور پہ خاموش ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کر لی تو وہی صحابی جنہوں نے چھینک کا جواب دیا تھا وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہوں، ان سے بڑھ کے خوبصورت طریقے سے سمجھانے والا معلم میں نے نہ تو ان سے پہلے کوئی دیکھا اور نہ ہی ان کے بعد دیکھا۔ آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں مزید کہ اللہ کی قسم آپ نہ تو مجھ سے ناراض ہوئے اور نہ ہی آپ نے مجھے کوئی جسمانی سزا دی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بھلا کہا، بلکہ ارشاد فرمایا ان نمازوں میں لوگوں کے لیے گفتگو کرنا جائز نہیں، نماز میں تو صرف تسبیح و تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں تاریخ کی سب سے مؤثر شخصیت، سب سے بہترین معلم کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے سکھانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بہترین معلم کیسا ہوتا ہے۔ استاد کسی بھی قوم کا ہو معاشرے کا معمار ہوتا ہے، اور وہ صرف کتابیں نہیں پڑھاتا، صرف لیکچرز نہیں ڈیلیور کرتا، بلکہ
تہذیب و تمدن اور اخلاقیات سکھاتا ہے، اور طالب علم جو ہوتے ہیں وہ غیر محسوس طریقے سے اس سے سیکھتے ہیں، اور وہ علم ٹرانسفر کرتا ہے کہ جس سے سیکھنے والوں کی زندگی میں انقلاب آئے اور وہ زندگی کے اصل مقصد کو سمجھ سکیں اور مثبت انداز میں آگے بڑھ کر عملی طور پہ جد و جہد کریں، کیونکہ استاد ہی دراصل مربی ہوتا ہے، اور استاد کی جو حیثیت ہے وہ معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قوم کا مستقبل استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی، تعظیم ملے اس کو آداب سکھانے کی۔ تو استاد نے صرف نالج ڈیلیور نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ادب آداب بھی سکھانے ہوتے ہیں، اور ہر ماں ایک استاد بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ روئے زمین کی سب سے بلند ہستی، سب سے عظیم شخص کائنات میں استاد ہوتا ہے، اور ہماری زندگیوں کو نکھارنے میں بہت بڑا کریکٹر، ہماری کردار سازی میں، ہماری شخصیت سازی میں استاد کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ استاد ہی انسان کو اس کی ذات کی آگہی دیتا ہے۔ اور ایکچوئل بات تو یہ ہے کہ تدریس ایک مشن ہے، یہ نوکری نہیں ہے۔ اور سکندر اعظم نے کیا خوب کہا تھا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پہ لایا اور میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا۔ تو اچھا استاد مردم شناس ہوتا ہے۔ You know that being a teacher, it's really a passion, it's a mission. تو جو بندہ اس کو مشن کے طور پہ لیتا ہے وہی بہترین استاد بن سکتا ہے، بحیثیت ماں بھی اور بحیثیت معلم بھی۔ وہ تعلیم جو بھی ہو، قرآن کی ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، تو بہرحال نظام تعلیم، استاد، اور یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر ہی معاشرے کے لیے باصلاحیت لوگ تیار ہوتے ہیں جو کسی ریاست کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ استاد وہی ہوتا ہے جو امید بانٹے، استاد وہی ہوتا ہے جو طلباء کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائے۔ اور میرے نبی نے کیا خوب فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہیں اس دنیا میں لایا، دوسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی، تیسرا وہ جس نے تمہیں علم دیا، اور ان سب سے افضل تمہارے لیے وہ ہے جس نے تمہیں علم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے استادوں کی قدر و منزلت کرنے، ان کا ادب کرنے اور ان کی شکر گزاری اور ان کی احسان مندی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود بھی بہترین معلمہ بننے کی اور معلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔